آج ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے اتوار کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج جو شخص کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لیتا ہے نا، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ سارے نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ 12 ربیع الاول سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کے پیسے دے جاتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 6 ربیع الاول پہلے اتوار کا دن کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آج جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے نا، رب کریم راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج کا خاص وظیفہ ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، مختلف اعمال پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھنا، مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کی حاجات کو پورا کر دے گا۔ آج مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رات کو مانگے، صبح آنکھ کھلے تو ہر حاجت پوری ہو جائے، شام کو مانگے تو صبح تک ہر مراد پوری ہو جائے۔ اگر آپ بھی راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ ایک بچہ جو ماں کا لاڈلا ہوتا ہے نا، وہ اپنی خواہش کو ظاہر کرے تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے نا، رب سے اپنے مقصد کی، اپنی حاجات کی خواہش کرتا ہے، تو میرا رب اس کے مقدر کا ستارہ چمکا دیتا ہے۔ اور جب حکم الہی آتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال، بہت سے تسبیحات، بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسا خاص راز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں، کئی گھنٹوں تک، کئی سالوں تک آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ جو آپ کی حاجات ہیں، اس وظیفے کو پڑھنے سے وہ سب کی سب فوری طور پر پوری ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص ترتیب ہے، جو میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل طور پہ بتاؤں گا۔ جب آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے اس وظیفے کو پڑھ لیں گے نا، تو آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے اور آپ کا من چاہا نصیب لکھ دیا جائے گا، اور جو نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے جو گھر میں جوان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ اگر آتا بھی ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رشتے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر تو کوئی بندہ رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ اس بندے کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں، خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، شادی قریب ہے، ماں باپ پریشان ہیں کہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے بیٹی کا جہیز لینا ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اتنی مہنگائی کے دور میں کیا کریں گے، تو میرا رب جب غیب سے مدد کرتا ہے نا، تو وسیلے خود بخود بن جاتے ہیں۔ جب غیب سے مدد آتی ہے تو جلد شادی کے اسباب بھی بن جاتے ہیں، اور آپ کے ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسا ذکر الہی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ رب جو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پہ قدرت رکھتا ہے، کیا وہ آپ کی حاجات پوری نہیں کرے گا؟ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج 6 ربیع الاول پہلے اتوار کے دن اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑے گا، آج کے دن کو دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کے گزار دے گا۔ جب کبھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جب کبھی آپ پر ایمرجنسی آ جائے، جب کبھی آپ پہ پریشانیاں، مصیبتیں حد سے زیادہ بڑھ جائے نا، جب آپ کے راستے میں رکاوٹیں، بندشیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب ہر قدم پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، جب آپ خود کو بند گلی میں محسوس کرو، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے، تو پھر آپ کو یہ خاص وظیفہ راتوں رات امیر و کبیر بنا دے گا۔ جب کبھی پریشانیاں آئیں، کسی کے پاس جانے سے پہلے، در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے تانے سننے سے پہلے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے،
گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ رب کعبہ کے حکم سے فرشتے آئیں گے، آپ کے گھر کے تمام حالات کو بہتر بنا جائیں گے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ جب تک رب نہ چاہے کامیابی مل نہیں سکتی، جب تک رب نہ چاہے مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو نہیں سکتا۔ تو پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، لوگوں کے تانے سنتے ہو؟ آج ایک ایسا مشکل کشا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے جب بھی کبھی اللہ والوں نے پڑھا، اللہ کے نیک بندوں نے پڑھا، جب کبھی کسی نے تنہائی میں بیٹھ کے رب کے سامنے یہ وظیفہ پڑھا، رب کریم نے راتوں رات تقدیر کے فیصلے فرما دیے۔ آپ بڑے بڑے وظائف پڑھ کے تھک چکے ہیں، آپ بیمار ہیں، لاچار ہیں، اپنی بیماری لاچاری سے آپ بے بس ہو چکے ہیں۔ لا علاج بیماریوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ آج لاکھوں کمانے والا بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے روتا پریشان نظر آتا ہے کہ ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ جو 25 30 یا 40 ہزار تنخواہ پہ کام کرتے ہیں، ان کے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ وہ گھر کے اخراجات کو کیسے پورا کریں گے؟ لیکن جب آپ کے مال میں، آپ کی دولت میں، آپ کے کاروبار میں اللہ کی طرف سے برکت آ جاتی ہے نا، پھر آپ کے تھوڑے پیسوں میں زیادہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، آپ پہ بیماریاں نہیں آتی، آپ پر پریشانیاں نہیں آتی، آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی تمام مسائل، تمام پریشانیوں سے، تمام حادثات سے، تمام نقصانات سے رب کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں نا، تو آج 6 ربیع الاول پہلے اتوار کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھنا۔ اللہ کا نیک ولی فرشتہ انسانی روپ میں آئے گا، آپ کی مدد کر جائے گا۔ یاد رکھیے گا، رب کو راضی کرنا، رب سے مانگنا ہی سب سے آسان طریقہ ہے۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آج ہم پر کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے نا، ہم سب سے پہلے کسی دوست، احباب، رشتہ دار سے مانگتے ہیں۔ جب کوئی منہ نہیں لگاتا یا ہماری مدد نہیں ہوتی، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ مسائل پچھلے وقت میں بھی آتے تھے، پیغمبروں اور رسولوں پر بھی رزق کی تنگی آئی، لیکن وہ کبھی بھی اپنے رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں گئے۔ آپ پر بھی جب مشکل وقت آئے، جب بھی پریشانی آئے، آپ نے ہمیشہ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، لیکن آج 6 ربیع الاول پہلے اتوار کے دن بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ آپ نے اس دن کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ یہ وظیفہ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، یا پھر نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 6 ربیع الاول پہلے اتوار کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پہ بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے نا تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس لیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ بے گھر ہیں یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نیا اپنا ذاتی گھر مانگ لیں، دولت، شہرت، گاڑی، جو آپ کو مانگنا ہے مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی یا من پسند گھر، یا اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں، گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے نا، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے نا، وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، اللہ کی ایک صفت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ایک بار رب کریم کو سبحان اللہ سے پکارتا ہے، تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے جو روز محشر آپ کے لیے سایہ بنے گا۔ یہ رب کریم کی ایک ایسی پاکیزہ صفت ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، وہ آج سبحان اللہ کو پڑھ کے دیکھے۔ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے سبحان اللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 10 بار سبحان اللہ پڑھنے سے آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے نا، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دینے پہ آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے، نہ چہرے دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، بس عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے رب کی تعریف ہوتی ہے، اور رب کی تعریف کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مشکل وقت میں سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ صرف اور صرف 10 بار اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھتا ہے نا، وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ یہ رب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جب آپ رب کے لاڈلے بن جاتے ہیں، پھر رب فرماتا ہے فرشتوں، یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو صرف 10 بار پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص اور خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت پڑھنی ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ آج ایک ایسا مشکل کشا عمل، ایک ایسا طاقتور وظیفہ، ایک ایسا خاص اور مجرب عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جسے دولت کا خاص وظیفہ کہا جاتا ہے۔ رب کریم سے پیسے حاصل کرنے کا، رب کریم سے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا خاص راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ بس آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ اور یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ اپنی حاجات کو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے نا، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھیں گے تو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین عطا فرمائے گی۔ جب کوئی اللہ والا اللہ پاک سے لو لگاتا ہے، اللہ پاک سے مانگتا ہے، خلوص دل کے ساتھ مانگتا ہے، تو اللہ پاک چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتا ہے۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔
آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یا حی یا قیوم کو پڑھنے سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے اتوار کے دن کی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھنے والا وہ خاص وظیفہ ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری کر دیتا ہے، جس چیز کی طرف دیکھیں گے اس کو سونا بنا دیتا ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے 100 بار یا حی یا قیوم کی پڑھنی ہے۔ آج جو بندہ ربیع الاول کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کی تمام پریشانیوں کا سرے سے خاتمہ چاہتا ہے، تو آج یہ تسبیح پڑھ لے۔ ایسے معجزات ہوں گے، ایسی غیبی مدد آئے گی، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر 100 بار یا حی یا قیوم کو پڑھتے ساتھ ہی آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ بعض اوقات جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے نا، پریشانیاں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، ان کی بڑی وجہ گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے پھر بندہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اب آپ نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ آج وہ بہنیں بیٹیاں جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے اخراجات پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، تو وہ چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ کے دیکھیں۔ استغفر اللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 313 بار استغفر اللہ کو ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ایک توبہ ہے، اللہ پاک سے رجوع کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے پسندیدہ بندے، مقرب بندے بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے 313 بار استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے رب کریم سے سچی توبہ کرنی ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ پہلے نمبر پر آپ نے 10 بار سبحان اللہ کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے، چوتھے نمبر پر آپ نے 313 بار استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے اپنی ہر حاجت کا اللہ پاک سے سوال کریں۔ اللہ پاک بڑا غفور و رحیم ہے، آپ کی ہر حاجت، ہر جائز دعا کو قبول فرمائے گا، اور اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ نے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی آج لازمی شیئر کرنا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس کو شیئر کریں گے اللہ پاک کی ذات اتنی جلدی آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گی۔ اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کرنا ہے، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف اور روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام،
آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی بھی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ جیسا کہ میرے بہن بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے اور میرے اور آپ کے ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ تو آخر میں آپ سب نے ایک مرتبہ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو سرکار کی آمد مرحبا یہ آپ نے آج لازمی کامنٹ کرنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔